حمزہ کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ساری زندگی یاد رکھنے والی، ساری زندگی یاد رکھنے والی۔ ساری زندگی کیوں یاد رکھنے والی ہیں؟ کیونکہ یہ ہر دور میں ایسے ہی سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت میں ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان مبارک میں مر جاتے ہیں وہ بخشے گئے ہوتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو رمضان مبارک میں مر جاتے ہیں، جمعے کی رات مر جاتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں مر جاتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں ان پر عذاب قبر نہیں ہوتا، یا ان پر عذاب قبر نہیں ہوتا، اس سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو سمجھنے والی ہے، اللہ کریم جسے چاہے معاف کرے اور جس کی چاہے پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معافی دے اور جس کی چاہے پکڑ کر سکتا ہے، نہ معافی دے۔ مختار کل وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اس کے اشاروں پر ناچنے والے کٹ پتلیاں، ہمیں وہ استعمال کرتا ہے۔ کسی کو اچھے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، کسی کو برے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کرنے والا اللہ کریم ہی۔ کوئی اللہ کریم کی ہادی کی تجلی ہے، کوئی اللہ کریم کی مدل کی تجلی ہے۔ جس کو وہ ہادی کی تجلی پر اس پر ڈالے تو وہ سب کو ہدایت دینے والا بن جائے گا۔ اللہ کریم جس پر ہادی کی تجلی ڈالے تو وہ سب کو ہدایت دینے والا بن جائے گا، اور جس پر مدل کی تجلی ڈالے وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ کریم جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ کرے سزا دے، کیونکہ مختار کل وہی ہے۔ البتہ عبادت کرنے کا حکم اللہ کریم کا ہے کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، مجھے الہ مانو، مجھے معبود مانو، اور گناہوں سے بچنے کا حکم بھی اللہ کریم کا ہے۔ اللہ کریم کی جو نہ مانے وہ کون ہے؟ جو اللہ کریم کی نہیں مانتا وہ کون ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، مومن بھی نہیں ہو سکتا، کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کریم کی مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا گیا جو بے نمازی ہے کافر ہے، جو حج نہیں کرتا کافر ہے، عیسائی مرے، یہودی مرے، جو مرضی ہو کر مرے۔ صحت باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ بندگی کرنے کا حکم اللہ کریم کا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور گناہوں سے بچنے کا حکم بھی اللہ کریم کا ہے۔ اور اللہ کریم کے جو نہ مانے کیا اسے عذاب دیں یا نہیں؟ جو نہیں مانتا کہ چھوڑ دے، جو اللہ کی نہیں مانتا اسے عذاب دے یا نہیں؟ جو کامل مومن ہوگا وہ کہے گا جو اللہ چاہے بالکل دینا چاہیے، وہ جو کرے ٹھیک ہے۔ جو چور ہوں گے نا وہ کہیں گے یار انہیں اللہ معاف کر دے کیونکہ آپ چور ہیں۔ جو بے نمازی وہ کہے گا نہیں یار چھڑ دو، بس معافی دینی چاہیے یار، کوئی گل نہیں۔ جو جس طرح کا مجرم ہوگا نا وہ دوسروں کے لیے وہی رعایت رکھے گا، اور جو کامل ہوگا وہ کہے گا نہیں ماننا چاہیے، ابھی تیرا وجود مانتا نہیں اللہ کہ تو زندہ ہے، اور زندہ ہونے کے باوجود معافی نہیں مانگتا اور سزا بھی نہیں بھگتنا چاہتا، یا تو بدل کے دکھانا، توبہ کر، ٹرن کر اپنی ساری زندگی۔ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بدلتے نہیں ہے، لیکن اللہ کریم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کریم بڑے سے بڑا گناہ، جو مرضی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، اللہ کریم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ، زنا، شراب، چوری، میدان جہاد سے بھاگ جانا، بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اختیار کل اللہ کریم کو حاصل ہے۔ کس کو حاصل ہے؟ جو چاہے وہ کرے۔
ٹھیک ہے جی. رمضان المبارک میں مرنے والے کے متعلق حدیث آتی ہے شرح صدور للسیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اسی کتاب میں یہ بھی ہے ماہ رمضان میں بعض مردوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا اور ان کے پاس سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر نہیں آتے. یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے. شرح فقہ اکبر میں ہے جمعہ اور ماہ رمضان میں نبی کریم کے طفیل مردوں کو عذاب نہیں ہوتا کیونکہ جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں کسی کو عذاب نہیں دیتا تھا. اس طرح جمعہ اور رمضان کے پورے مہینے میں آپ کے احترام میں عذاب نہیں ہوتا. محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کیا ہمیشہ کے لیے اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے صرف رمضان تک یا صرف جمعے کو. کچھ حضرات اسی دوسرے قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان اور صرف جمعے کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دروازے دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے اس وقت عذاب نہیں ہوتا. نیز شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ انہوں نے عقل لڑائی ہے فہم و فراست سے کام لیا. اور کچھ پہلے محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اسی حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعے میں وفات پانے والے کو مبارک کہا جاتا ہے. جیسے ترمذی 1074 حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. یہ غلط مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جاتا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ جو گرم لوہے سے داغ نہیں لگوا کر علاج کرواتے, کفریہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے, کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے. صحیح بخاری 3604 کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. ضعیف روایات میں آتا ہے جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. نیکی کرتے ہوئے موت جن کو آئی وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ کریم سے قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, کہ جب کہ اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی. ساری حدیثیں سننے کے باوجود بھی نہ امید اور نہ مایوسی, قانون ایک رہے گا میری نظر سے. عذاب قبر تو بعد کی بات ہے نا, ابھی ہم مرے نہیں ہیں. قانون ایک ہی رہے گا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہوتا ہے اسے دنیا میں بخش دیتا ہے اور اسے گناہوں کی طاقت چھین لیتا ہے اور نیکیوں کی بڑھا دے دیتا ہے. جب ہم آخر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ہاں بھائی نمازیں پڑھی, مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, عمر کہاں پر گزاری, یہ سارے سوالات کے جوابات ہم نے دینے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یہ جتنی حدیثیں ہوتی ہیں نا یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے. فرض کریں جمعے کے روز کسی نے بندوق رکھی گولی ماری, بچ جائے گا؟ میں نے کہا جمعے کے رات ہے مردن نہیں یار, اچھا چنے ہیں. یہاں کا لطیفہ مشہور ہے نا, ایک بندہ 27ویں رات کو دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مہربانی فرما, وقت وہ ہونا چاہیے کہ ایسے 27ویں رات ہو, رمضان کا مہینہ ہو, سر میرا سجدے میں ہو اور مجھے موت آ جائے. ایک پٹھان گل سنتا پیسی, انہوں نے کہا اننا نادر موقع ملیا سرے دے سجدے چاہیے گا, انہیں گولی مار کے مارتا. کہنا جا جنت سیدھا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ لطیفہ سمجھ آیا؟ ہم لطیفے بناتے ہیں انہی چیزوں کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیثیں سننے کے بعد بھی بندہ پھنس جاتا ہے, کیونکہ ہم حدیث پر رہے اللہ پر نہیں رہے. اللہ پر رہتے تو ہمیشہ بندگی میں رہتے ہیں, بندگی چھوڑتے نا, لیکن ہم بندگی کو چھوڑ کر اور ان حدیث پر رہ گئے رمضان دے مہینے چینج ہو جائے گا, جمعے دی رات میں ایو ہوئے گا, اسی سیدھے جنت چلے جاؤں گے. ہر بخشے نہیں جانے. وہ گانے والی تھی کر نور جہاں, وہ میرے خیال سے 27ویں رات کو مر گئی تھی, تو کہا لو یہ اتنی شاندار موت آئی ہے کنجری نو,
گانے والے نے کنجر مراسی, ان کو موت آ گئی تو ہم نے کہا کتنی شاندار ہے بھائی, اللہ چاہے تو بخش دے. میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ ساری زندگی توفیق نہیں دیتی دین تے چلن دی. وہ شیعہ سی کون سی, اسی انہوں جنتی بناتا ہے پڑھ کے. ہماری عقل اتنی ماشاءاللہ ہے کہ ہم اسے جنتی بنانے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ بھئی مر گئی ہے, لیکن کیونکہ رمضان کے مہینے میں گئی ہے 27ویں رات, کنی چنگی موت آئی ہے یار. ویسے میں ایک بات کروں, یہ تو حدیثیں تھیں نا, ہم سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں سوچ میں کہ ہم بہت اچھے ہیں, اللہ نے جانتے سن بخش دینا, کہ مشکوک رہتے ہیں. اگر اسی سمجھتے ہیں سن بخش دینا رب نے, بڑا کچھ اسی کر لیتا ہے یار, یا اسی امید دی انہیں روشن کر لیتے ہیں کہ ہونا ہی کچھ نہیں, ساڈی تو پکڑ ہونی نہیں, اور سانوں پوچھیا نہیں جانا, اسی ٹائم ضائع نہیں کیتا, اسی کمال پیدا کیتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان بیٹھے ہوتا ہے. نہ رب تے نہ یقین کہ ایسا نہیں معاف کرنا اور کسی نے نہیں معاف نہیں کرنا, اور نہ انی نا امیدی کہ ایسی نہیں بخشے جانا. بس اپنے نیک اعمالوں کی رفتار بڑھاتے جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. عذاب قبر ہوگا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معافی دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو. تم سارے پڑھتے ہو, آپ سارے پڑھتے ہو, پڑھائی میں تیز ہو کہ نالائق؟ نارمل. تیز کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تیز کر دیتا ساروں کو؟ سارے پڑھنے والے ہو, ساروں کو تیز کر دے, ایک جیسی سپیڈ ٹھک 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 نہیں. علم کی فراوانی ہو, بندہ لینے والا ہوئے. اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی رفتار نہیں بڑھ رہی, تیز ہونی چاہیے. اللہ کر نہیں سکتا. اگر یہاں پر سٹاپ 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 تو آگے ہم کیسے کہتے ہیں فل سٹاپ لگنا ہی کوئی نہیں, ہم نے تو سیدھے چلے جانا. یہاں قومیں لگا لو کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, امید رکھنی چاہیے, لیکن نیک اعمال کر کے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, ایسے شعر تھا اعلیٰ حضرت کا. اور مجرم کیا کون رہا ہے اپنے آپ کو؟ جو وقت کا مجدد ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. ایسے سارے مجرم ایسے شعر پڑھ پڑھ کے سی ہے ہی مجرم کہ آقا مجھے ساتھ لے لو. گل لا کے کوجی کملی نو, مجھے کوئی مثال دے دیں, گل کوجی کملی کہڑی سی جنہوں گل آیا سی؟ وہ گوجے کملے ہو سن جنہوں نے سرکار نے فضائل بیان کیتے ہیں, جنہوں نے روزانہ دین تے لایا سی, جڑے سرکار واسطے لڑن والے سن. اسی کوجے کملے کا دے ہاں, اسی تو لفظاں کا استعمال کر کے رب نوں دھوکھا دینے ہیں, لفظوں کا استعمال کر کے رب کو دھوکھا دے رہے ہیں. جو کہنے والے تھے وہ کس مقام پر تھے وہ دیکھیں, ہم کس مقام پر ہیں. بابا ہم سے تو گھر کے بندے نہیں ٹھیک ہوتے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساڈے نال دا وہ محب نبی کوئی نہیں ہے گا. اگر ان بچوں کا اثر دوسروں پر پڑے اور اچھے ہو جائیں تو ہم کہیں گے یار بچے ساڈے بڑے قابل ہیں. اگر یہ کسی اور کے اثر میں رہتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے نکمے نے بیچارے. بسنت آئے تو بسنت مناؤ, کرکٹ آئے تو کرکٹ کا تہوار کر لو, دیگر چیزاں وہ مولڈ ہوتے جاؤ. تو مطلب کی ہوئے گا پتر تسی رنگ برنگے ہو, ہر بسنتی رنگ چ رنگے ہو, ہر عیدی رنگ چ رنگے ہو. تمہیں صرف کھیلنا چاہیے, علم نہیں چاہیے, کیونکہ آپ خود ہی بیٹے ہر پروگرام میں تو رنگے ہوئے ہیں. آپ کو تو ٹھکیلیاں کرنے کا موقع آتا ہے, کٹیے بس باہر کچھ نہ کچھ تو کر کے چھڑیے نا. ہم تو اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, ہم باہر نکل ہی نہیں رہے.
اور جب ہمارا رنگ اپنا رنگ ہوگا نا وہ دوسروں پہ چڑھے گا. ابھی تو دوسروں کا رنگ ہم پہ بڑے آرام سے چڑھ جاتے ہیں. مجھے گھر میں کہا اوپر چلیں بسنت والے دن اتنے. میں کہا میں سپورٹ ہی نہیں کرتا, میرا انج جانا بھی انہوں نے سپورٹ کرنا, میں کرنا ہی نہیں چاہتا, کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا کہ اتنے میرے کو دیکھے اتنے آیا ہے. میں سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساڈا کھڑا ہونا بھی سپورٹ کرنا, کسی وقت کسی نا لینا بھی سانوں سپورٹ کرنا. یار اسی وہ سپورٹ کرنا ہوں ہر گل طرح انج کرنا. کیوں بھائی؟ وہ کل ایک ریل میں دیکھ رہا تھا یا کوئی بندہ تھا, تو یہ جو نعت ہاں ہیں سہر وردی صاحب, فصیح الدین سہر وردی صاحب, وہ گڈی اڑا رہے تھے. کہتے ٹھیک ہے اسی منع نہیں کرتے, پر جڑے اعلیٰ حضرت قائد کے خلاف انہوں اسی منتے بھی نہیں. جڑا بدتمیز کرتے انہوں منتے بھی نہیں گے, کیونکہ جڑے شیعہ دے کارستان چلے جاندے نا بدتمیز ہو جاندے. دیکھا ہوئے گا نا شیعہ نہ بیٹھ کے نعت پڑھتا ہوں جڑا مر گیا ہے, یہ انہوں کے اڈے بھی چلے جاندے ہیں. پیسہ کمانا چاہیے. تو 5,000 کے نوٹ کی گڈیاں اڑدیاں ہوں نا, لکھاں روپیہ روزہ ہوتا, تو کہتے کیا بات ہے بھائی, میں تو 5 تن کا غلام. وہی مشہور ہوئے گی. کیوں بابا ادھر نوٹ زیادہ ملے نے اس لیے زیادہ مشہور ہو جاتی. ہمیں معلوم نہیں تھا ہمارا قائد کیا ہیں. میں ان کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہو ان کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. لفظ بھی وہی بولوں گا جس سے ان کو نقصان ہو یا ان فکر پیدا ہوئے. اپنے دین کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے, اس لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑا نہیں ہونا جہاں پر ہم پر الزام لگے. مانا کہ یہ حدیث نہیں ہوگی, کوئی لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے کہ تہمت والی جگہ سے بچو, لیکن پھر بھی بچنا چاہیے. کیوں کھڑے ہوں؟ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, اگر رمضان المبارک میں غسل کرنا پڑ جائے, کیا کرنا پڑ جائے؟ غسل کرنا پڑ جائے, تو قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 میں, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. ٹھیک ہے جی. اور اگر تم جنبی حالت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ, یعنی غسل کرو, خوب پاک ہو جاؤ. اور سورہ بقرہ 222 حدیث قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اگر عورتیں ہوں مینسز میں تو اچھی طرح پاک ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی روح سے غسل جنابت میں کہتے ہیں جنابت کی حالت میں غسل کرنا یہ فرض ہے, قرآن سے فرض ہے, قرآن سے فرض ہے. اور ابو داؤد حدیث پاک سنن ابو داؤد میں 2376 جس نے کیا کی اس کا روزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا کرنے سے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ویری گڈ. جس نے کیا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, اور نہ اس شخص کا جس کو احتلام ہو گیا, اور نہ اس شخص کا جس نے پوچھنا لگوایا یعنی خون دیا, خون نکلوایا. اس لیے بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلڈ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ بلڈ سرکولیشن میں رہتے ہے, اس کا معدے سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے بلڈ دینے سے اور بلڈ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی یاد رہے کہ غسل کا ایک ہی فرض ہے, یعنی سارے جسم پر پانی بہانا, ظاہر اور باطن کو دھونا, اس میں ناک کی نرم ہڈی تک, ناک کے اندر کے بال اور اس پر چمٹی مٹی کو دھونا, منہ کے اندر کو دھونا, یعنی کلی کرنا یا گرگرا کرنا, یہ ایک ہی فرض ہے. ظاہر اور باطن ان سب کو کہا جاتا ہے, اس لیے غسل کا ایک ہی فرض ہے. ہم اکثر کہتے ہیں 3 فرض ہیں, وہ 3 فرض بیٹے قرآن میں نہیں نہ آئیں گے. اور ہم کہتے ہیں فرض کی تعریف وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو. تو قرآن میں تو آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, کہ طہارت حاصل کرو, اور طہارت کا مطلب ہے سر سے لے کر پاؤں تک دھو لو. ٹھیک ہے جی. اس لیے جب کیا کہتے ہیں حدیث متواترہ میں نہیں آیا اور قرآن میں نہیں آیا کہ 3 فرض ہیں, جیسے قرآن میں وضو کے کتنے فرض آئے؟ 4. وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. 4 فرض ہوئے, لیکن غسل کے 3 فرض نہیں آئے. اس لیے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ قرآن کو. تو قرآن میں 3 فرض نہیں آئے. اور ابھی میں نے کیا بتایا کہ غسل کا ایک ہی فرض ہے. کتنے؟ ایک ہی. سر سے لے کر پاؤں تک ہر بال دھونا, ہر جسم کا حصہ دھونا. اور اس میں یہ ہو گیا ظاہر. باطن میں کیا کر رہے ہیں؟ ناک میں نرم ہڈی یہ جو ہے جو بو ہو جاتی, یہ ساری روزے کی حالت میں کوئی کپڑا لے کے مال لیں پانی کے ساتھ, پھر گیلا کر کے پھر مار لیں تاکہ اندر پانی نہ لے کے جائیں, اور کلی کر لیں بس, جیسے اندر نہ جائے. میں کبھی کبھی کچھ کرنا بھی ہو نا مسواک بھی ایسے کر کے کرتا ہوں تاکہ پانی نیچے کو آئے اوپر نہ چڑھے. نیچے کو منہ کر کے ایسے کر کے نا برش کر لیں, کیونکہ منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے نا, باندھ پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو نیچے کر کے ایسے کریں. اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ روزے کے عالم میں آپ کا خون نکلتا ہے تو کلی بھی نہ کریں, ایسے بھی نہ ملیں, کیونکہ خون نکلے گا پرابلم ہو جائے گی. بعض کو بار بار کلی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ خون کا اثر ختم ہو, ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے جس کو معلوم ہو کہ آخری وقت میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا کرے؟ کلی بھی نہ کرے. حکم سنت ہے نہ کرے. وضو میں کیا بات کر رہا ہوں. اور غسل کا ایک ہی فرض ہے, سر سے لے کر ظاہر. بعد میں کیا ہے؟ یہ دھونا ہے, ٹھیک ہے, اور منہ دھونا ہے, یہ ظاہر میں. اندر کی مٹی کو سارا صاف کرنا ہے. کتنے فرض ہوئے غسل کے؟ غسل کے کتنے فرض ہوئے؟ ایک. کیا فرض ہے؟ کیا فرض ہے غسل کا؟ ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے. اگر آپ 3 ویسے اگر ایک ہوتا ہے ایک ہے تو پھر ہم 3 کرتے ہیں. پہلے ہم گڑگڑا کرتے ہیں. گڑگڑا نہیں کرنا. وہ اگر روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں بھی ہو یا ویسے بھی ہو, گڑگڑا کرنا فرض نہیں ہے. انگلی کرنی ہے, ناک کی مٹی صاف کرنی ہے, نرم کرنی ہے, اور سر سے ہاں, یہ ظاہر اور باطن دھل جائے, کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے, باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بھی ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ظاہر ہے اندر کی مٹی, ٹھیک ہے نا. انہیں پانی نہیں پانا, آپ ہی دھل جائے گا. اندر پانی پا کے نہیں صاف کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ باہر ہی دھل جائے گا, ٹھیک ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالیں مبالغہ کرو, اس لیے سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. مبالغہ کرو سوائے اس کے تم روزے سے ہو, جس کا مطلب ہے اندر نہ کھچو پا کہ اندر ہی چلا جائے. دھیان دینا صاف کرنا جی, اتوں تک آئیے بس, ٹھیک ہے. جس طرح میں کہہ گیا نا کپڑا لے کے, میں نے باتھ روم میں کپڑا رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناک صاف کرنے کے لیے کہ مٹی جو ہے نا یہ صاف ہو جائے. پانی لگایا, صاف کر لو, اندر پانی لے کے نہیں جانا. اور جب دیکھتا ہوں میل ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, صفائی ہو گئی, کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں, رطوبت نہیں رہی ناک کی, مٹی نہیں رہی, یا جیسے کہتے ہیں نا چکنائی نہیں رہی, صاف ہو گئی پتہ لگا, پھر میں انہوں دھو کر پھر ٹنگ دینا, ٹھیک ہے جی. سنن ترمذی میں آتا ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. اور میں کامل طریقے سے وضو کرو, انگلیوں کے درمیان حلال کرو, ناک میں پانی سرکنے میں مبالغہ کرو, اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو, اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو. جس کا مطلب یہ ہوا روزے میں بھی احتیاط, ہر معاملے میں احتیاط کرنی ہے. یہ میں اس لیے مسائل بتا رہا ہوں, آپ لوگوں نے آگے بتانے ہیں. کوئی کہے رمضان المبارک میں عذاب قبر نہیں ہوتا, کہو ہاں احادیث ضرور آتی اس بارے میں, احادیث ضرور آتی ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا, لیکن اللہ چاہے تو, ورنہ یہ بات امتحان پڑ جائے گی. اور عام بندہ یہی کہے گا جو بھائی جو پائس حدیث ہے, اب وہ حدیث متواترہ نہیں ہے, عقیدے میں شامل نہیں ہے, وہ تو ایک سرکار کا فرمانا میں نیچے نہیں گرنے دیتے. پھر بھی اللہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, جس کو چاہے ویسے ہی معاف کر دے, جس کو چاہے اس کے عقیدے کے مطابق, اس کی سوچ کے مطابق پھنسا کر رکھے. جو اب کیا کہتے ہیں دوڑ لگی ہوئی نا, ساری کی ساری دوڑ یہ لگی ہوئی ہے غلط فہمیاں ڈالنے کی, شکوک و شبہات ڈالنے کی. ایسا ٹینس ماحول قائم کر دو, اور بعد میں معافی بھی نہیں منگنی. اور جیسے اکثر ہوتا نا معافی نہ مانگنے کے متعلق, مہاتما کی آنکھ جو ہے نا جی آنکھ خراب ہو گئی ہے, 85% جڑی ہے نا وہ برائی چلی گئی. بڑے باہر جا کے کھلوگے نے, سارے اتنے تک شہر بند کرتے گئے نے, اکانومی ساری تھلے پائی ہوئے, کوئی پرواہ نہیں. مہاتما دی اکھ دا انج ہو گیا, اور جدو جا کے کلیا کوئی اکھ دی خرابی نہیں ہوئی, ہے ودی ہوئی. ہن کوئی پوچھو بشرمو تسی معافی منگو, پاکستان دا نقصان کر دے پیو.
انہوں شرم آتی نہیں, وہ پاکستان کے اگے مخلص نہیں ہے. انہیں اپنے دور بھی کی تباہی, ہوں بھی کریں گے تباہی. وہ مخلص نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو, چاہے وہ BLA والے ہوں, چاہے KPK والے ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں. اگر ہماری معاشی ترقی کسی وجہ سے رکتی ہے, پیسہ آنا رکتا ہے, تو میں کہوں گا کہ کام خراب ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے بات کر, ایمانی لحاظ سے نہیں. ایمان تے گئی ماشاء اللہ نہیں ہوتا نا, ایمان تو انہوں کا ہوتا ہی نہیں. جتنے وہ سامنے کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اس کے ماں باپ کو, عمران خان کے ماں باپ کو عزت دی, یعنی نبی کے بعد صحابہ کرام کے, نبی سارے کے ان دیتا ہے, اور ہنس کے کہنا ہاں اسی قابل ہے. اور ایسے ایسی میم بنے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا. میرے منہ سن دینا, ایسے سے بناتے ہیں نا, کیونکہ جو بنانے والے پیچھے لگے ہوئے نا بیٹے, وہ مسلمان نہیں نہ ہوتے. ہمارے عقائد کا امتحان ہے یہ دور کہ ہم نے اپنا عقیدہ دینا کیسے. اور اگر ہم ٹھنڈے ٹھار ہیں نا کہ ٹھنڈے ٹھار بیٹھے رہو کوئی بات نہیں بیٹے, ہمیشہ آگ لگنی چاہیے ہمیں, ہمارا ولولہ جوش بڑھنا چاہیے, ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے, چین نہیں آنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم دین کا کام کر کیسے سکتے ہیں. یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ ہم سکون سے سو جائیں, یعنی ہماری ساری پریشانی دنیا ہو, ہماری ساری پریشانی دین نہ ہو, یہ وہ دور نہیں ہے. جب سیکھنے والے سکھانے والے سکھا رہے ہوں تو سیکھنے میں مزہ آتا ہے. ہم اپنی جگہ پر جب پڑھتے تھے نا تو سوچتے تھے کہ یار کیا بات ہے, ہمیں نقطہ بڑا شاندار ملا, اس اصول و قانون پر ہم جنگ جیت جاتے تھے. اور اب بھی اصول و قانون پر جنگ جیت رہے ہیں, کوئی نہیں آ کے بولتا, کوئی نہیں آ کے بولتا. ان کو معلوم ہے کہ جو لکھا ہے نا اس نے ٹیکنیکلی ہمیں پھنسا دیتا ہے, اس لیے نہیں بولتے. جب اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دنائی دی ہے تو اس کو کام میں لانا چاہیے نا, دماغ خراب تھوڑی ہے ہمارا. اسے باندھ کے مارو سب کو, جو پڑھے اس کو عقل آ جائے کہ یار کہنا کیا چاہتا ہے. اور ایسا نہیں کہ ہماری بات سمجھ میں نہ آئے. ہماری وہ کہتے ہیں زبان ہڈی نہیں ہوتی پر سر توڑ دینی ہے, ٹینشن لا چڑھتی پڑ کے. اسی لیے ہماری بات میں حکمت اور دنائی ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ آئے, یعنی کہنا کی جاتا ہے. اور پہلے میں سمجھتا تھا یار یہ پڑھ کے پھر سب بونگا مارتے ہیں, وہ کی کرن گے, وہ بن کے مارے ہے. آر پر لطیفہ سنا کے بند کر دیتا ہوں. کہتے ایک بلّا تھا نا, وہ جنگل میں چلا گیا. جنگل میں گیا تو آگے شیر مل گیا. اسے بلے کو دیکھا, اور بلے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا ہے تو ساڈے قبیلے چوں, تو تو اتنا کمزور شمزور کیوں ہے, تیرا حال کنے کیتا ہے. کہتا حضرت انسانہ نے. یہ کون سے انسان ہوتے ہیں؟ کہتا جنگل تو باہر نا انسانہ دی بستی ہے. شیر نے بڑک ماری, چلا چلیے. آگے گیا تو ایک بندہ جا رہا سی, انہیں کئی چکی رسی بننی ہے تو ٹریا. شیر نے وہ بڑک ماری, کہتا گل سنو اب بلے دا حال تو کیتا ہے یہو جہا ہیں, اور ساڈے شیراں دا حال تو انجا کیتا ہے. وہ کہتا تینوں بھی یہی حال کراں گا, تینوں بھی نہیں چھڈاں گا. کہنا مقابلہ ہو یہ, کہتا ہالے تو میرے کام میں تو میں جا رہا, تو ایتھے رکیں گا, میں آ رہا واپس. کہتا ہاں وہ رکیا, اور تھوڑی دیر چلیا پھر واپس آیا. کہتا شیرا کھلوئے گا کہ نہیں کھلوئے گا, میں واپس آؤں تو بھجیا ہے. کہتا نہیں میں کھلواں گا, کیوں نہیں کھلواں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس. کہتا گل سن شیرا, مجھے لگتا تو بھج جائے گا. کہتا میں بھجن والا ہے ہی نہیں. کہتا پھر میں تمہیں بن لا. کہتا بن لے, ہے کہڑی گل ہے. انہیں بن لیتا. پھر شیر نے جو شیر نے بن لیتا انہیں پھر دبل کٹیا. جو کٹتا پیا سی نا تو بلا دیکھتا پیا سی انج کر کے, تو بلے نو دیکھ کے کہتا بلے جو میں تیرے نال دا ہو جاؤں گا, تیرے جنہ ہو جاؤں گا, میں چھڑ دے گا نا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے. ایسے میرا دھیان نہ رہنا جے, شیر بننے کی ضرورت نہیں جے, وہ شیر ہونے ہیں. یہ زمانے دے وقت نے سارے نے خوب ٹکنی کا ناچ نچایا, کسی نے چین نہیں لین دیتا. چین انہوں ہی آتا جنہوں رب تے چین آئیے, جنہوں رب نال سکون ملنا شروع ہوئی, ورنہ تگنی کا ناچ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بچے غلطی نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ بچے ہی غلطی بھی کریں گے, ایک ایج وقت گزرے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. ہم یہ گئے آج ہی ٹھیک ہوئے نہیں ہوگا, تو وقت لگے گا, کوئی بات نہیں. ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہی ہے, آخری سانسوں تک چلنا پڑتا ہے.
क्योंकि एक नूं संभालने वास्ते पता नहीं कितनी खे खानी पैंदी, एक बच्चा पालने के लिए कितनी खे खानी पड़ती, कईयां दे अगे सिर झुकाने पैंदे ने, कईयां दे अगे आजी करनी पैंदी, पर बच्चों नूं की पता प्यो की करदा नहीं ना, उन्होंने तो इन्ना ही पता है बस मज़ा लेना चाहिए। पापा ये कोई बात है करने वाली, सारा दिन खे खांदा तुहाडा प्यो मोटरसाइकिल के उत्ते, मट्टी घट्टा खा खा के तो बनता की बनता बर्गर, सारे बस खे खांदा मट्टी खा के घर आके फिर तुहाडे किन्ना कुछ ना खेडदा, हस हस के प्यार करदा तुहानूं, उन्होंने खे भी खे नहीं महसूस होंदी, क्योंकि देख के ना अपने बच्चों को क्या बात इन्हां वास्ते मैं करदा की करदा तेरा प्यो नहीं कर, कित्थों चक्कर ला के हैं 16-16 घंटे बस चला के वो चला आंदा, क्या बात है क्या इन्ना औलादां वास्ते मैं चलाना पे इन्नी मेहनत करदा, फिर भी असीं समझे कि कोई गल नहीं, फिर की होया मेरे वास्ते की कीता की करदा तेरा ऑफिस जाता आसानी वाली है, आसानी वाली जॉब है तेरे अब्बू दी ना, आसानी वाली जॉब क्या जा सकता क्योंकि वो टेबल वाली है ना इंज करने वाली हिसाब किताब वाली आसानी वाली जॉब है। कईयां दी जॉब बड़ी आसान होंदी है, यह नहीं मैं कहता कि वो इम्तिहान नहीं होंगे या तो टेंशन नहीं होंगी, टेंशनां बड़ियां होंदियां ने, हर ए तो अपने दिमाग जो कढ़ दो कि कोई बंदा टेंशन तो बाहर है, मैं नहीं मानता। कोई कहे ना भाजी मैं एक बंदा देखा बड़ा ही खुश है, दुनिया कोई खुश नहीं जे, अल्लाह ने सब फसा के रखे जी, किसी ना किसी जगह तो उन्होंने कोई ना कोई भंभीरी उसकी कमी होंगी है, कोई ना कोई इम्तिहान अगला वो बंदा कहता मेरे तो हुण जिहड़ा इम्तिहान है इस तो वध कोई नहीं आएगा, हालांकि उस तो वध आने होंदे ने। देखो हजूर अलैहिस्सलाम तहियतो वसलाम ने एवं नहीं फरमाया कि जेडे तमाम अंबिया कराम नूं आए ना इम्तिहान मैनूं सब तो वध ही आए ने, तो मेरे जरा परेशानियों नूं याद कर लो तुहानूं सुकून मिल जाएगा। तो साडे इत्थे असीं सब तो पहले इत्थे घूमदे हां, इंज करके फड़दा दिमाग, कहंदा समझ नहीं आई यार होया की है, क्योंकि ये दिमाग दे इस ना वो की कहता सोचा होर तरह दी आ गई होंदियां, ये सोचा पॉजिटिव प्रोडक्टिव होन ना तो हर चीज़ नूं अजर बना लैन, हर लम्हे नूं सबर बना लैन, हर लम्हे नूं शुक्र बना लैन, हर सोच नूं पॉजिटिव रंग देन, ये मेरे हक च चाहिए, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर नूं बदल देन, अपने क्या कहते हैं ना अमाल नूं सीधे तरह कटना शुरू कर दें कि यार एक गल तो कोई भी नहीं, असीं इन्ना टाइम इन्ना ज़ाया करता फड़ के यार, इस तो पहले लोग से ना उनके तुम सत्तू ले लेंदे हो, कहते यार भुख भी मर जाती, प्यास भी मर जाती है, टाइम थोड़ा लगता, खाना खाने बड़ा टाइम लगता, ऐसा मेरा खा गुजारा कर लीदा, और टाइम बचा लेंदे सन। असीं पुलाव खाने पे हैं, असीं वो की कहता है कोफ्ते खाने पे हैं, एक पासे उठते नहीं दूसरे पासे फिर टुरे होंदे हैं, असीं बॉक्सर रबन खाने हैं, असीं यार तुसीं अपनी मानना दसो असीं की हाँ असीं तो सही दुनिया इंजॉय करना है मैं नहीं कहता कि गलत है, लेकिन असीं ज़्यादा तो इंजॉय करना है जिंदगी, मज़ा लेना है, हसदे खेडदे। कभी भी असीं क्या ओए तू हुण ऐ कीता ना चला 400 नफल पढ़िए, कभी है क्या रोज़ा रखिए यार असीं कट्ठे, कहते क्या चल खाना खुआ, चल ऐ कर, सारी तां टुटदी आ के रोटी दे। शाह जी आज साहब ये टोटल की होएगा तुसीं आपे अंदाजा ला के, टोटल हाजी साहब ने 20 साल मेरे इत्थे ला लो, इत्थे इस मरकज़ के उत्ते उत्थे दे उत्थे ही ने, इन्ना कमा लिया हाजी साहब ने, तो ही रोटी दे शाह जी रोटी, शाह जी रोटी, शाह जी रोटी, हालांकि भावें ना खाए भावें पैसे आप दे दे तान उत्थे ही है। कैसी जिंदगी है कि घूमती उत्ते ही पई है, इन्नी तरक्की हो गई है। आज मेरे इतने बड़ा गुस्सा चढ़े, वाकई कई दफ़ा मैं भी ऑफ होता ना, दोपहर को नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को लेना था,
उनको छोड़ना था, घर वालों ने उनको छोड़ दिया हुआ था। तो क्या कहते हैं ना, वो बेटी को पकड़ा हुआ था। तो मैं वापस आया, उतो मैं जाके पता लगा कि वो चले गए ने। मैं वापस आया तो हाल साहब कहते वो साईं जी वो ना ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂकि नमाज़ पढ़ता पे से उत्थे। मैं कहा मैनू मिलना चाहता। मैं कहा जी हुक्म करो। मेरे हालात बड़े खराब सन, मैं काम करदा पिया, वो चीज़ इंज हो गई तो मैं हुण बीवी वास्ते लैके जाना है, उन्होंने डॉक्टर के लैके जाना। मैं कहा जी मैं की करना है? कहते 3000 रुपया मिल जाएगा। मैं कहा बाबा जी 3000 रुपया दो, दे देता चला गया। मैं अपने घर चला गया। मैं असर दे वक्त आया। मैं कहा मैनू एक गल दस कौन सी? कहता मैं नहीं जानता। मैं कहा मेरा वाकफकार से? कहता नहीं। मैं तेरा वाकफकार से? नहीं। मैं कहा तू मैनू कद तू मिलवाया? यार तुहानू इन्ने इख्तियारात हासिल नहीं कि उन्हें झंडी कराओ, उन्हें सारी दुनिया में झंडी करा देना। तुसी उंज कहते हो मरकज साडा है, सारी गल चीफ ने आके ख़त्म करनी। तुहानू पता मैं तबलीग करने वाला आदमी, झंडी तुसी करानी कि मैं? और साडा यार वाकफकारी हो कि नहीं असीं करदे, असीं कोई इत्थे बोर्ड लाया है, असीं कोई ज़कात सदकात खैरात इकट्ठी करदे पे बंदियां कोल कह के, या असीं वैलफेयर सोसाइटी NGO खोली? कोई नहीं खोली। लोकी आण क्यों? मैं कि यार तुसी ना कभी कोई बंदा आंदा ना पुछदे हो कोई कि यार नवा बंदा आया क्यों आया? मैं कि तुहानू कोई मसला नहीं है, सारा कुछ मेरे ते पा देंदे हो फड़ के। तंग होणगे यार, मैं की करां? अगर कोई बंदा तंग है तो सारे तंग ने, सारे आई जान। असीं अपने दा करिए कि करिए? हाले अहमद वास्ते करन लगे ना, उन्हें डाउन पेमेंट की अज, ठीक है ना, तो वो असीं हाले करदे पे हाँ। तो कोई दूसरा आए 3000 भी क्यों साढ़े को लैके जाए? क्यों? तो मैंने इन्हों तो गुस्सा चढ़ता पाया सी। मैं कि यार अच्छा कुछ भी नहीं, कोई मसला ही कोई नहीं यार, क्यों आंदा कोई इस मरकज़ के उत्ते? आम आदमी आना ही नहीं चाहिए। कोई आके नमाज पढ़ के कहे। मैं कहा पिछे वो ईमो वाला बंदा आ गया सी, वो टेलर वो लैके आ गया, वो आके कहने लग पाया जी मैंने कोई मस्जिद मिल जाए तो चंगी गल है कि मेरी इत्थे रोटी पूरी नहीं होती। मैं सारा खंगालिया तो पता लगा, वो कहता यार इत्थे तो मैं 40-50 हज़ार रुपये भी कमा लेना, मरकज़ तो रोटी आती रहेगी, रहायश ला तो मिलेगी, बुढ़ी आपे बुला लियावांगा। वो इस कमे आ गया। मैं कि यार इन्होंने इन्ना नहीं अकल हैगी कि हर एक दे के कहणगे साडे साईयां ने इंज करता, साडे साईयां ने इंज करता। अगला कहता फिर साडे वास्ते भी करो। उन्होंने कहो सानू यह समझाया दीन, साडी सलाह बड़ी की है, अपनी सलाह तो साबित करो कि यार असीं सलाह याफ्ता वां, साडी यह कीती तू भी करवानी है। वो माल के उत्ते ही सारे आंदे ने। 99% बंदा इत्थे आंदा रोटी वास्ते आंदा। सिक्खण वास्ते कौन आंदा है? क्यों मैं गलत कह रहा? वो किसी के भी थ्रू आए ना, उन सब तो पहले यही पता लगेगा शहनशाह आदमी है, सेठ आदमी है, इन्हें फड़ लो जाके, इन्हें काम करना साडा। दुनिया तो कोई नज़र नहीं आया, जिवें असीं अगे इंज करके बैंक ला के बैठे हैं, जिहड़ा दे जाओ। यार तुहाडी मेहरबानी है, कोई आप भी ख्याल करिया करो। सारे काम मेरे ते पा देता जे, इंज ना करो, जिहड़े तुहाडे काम है तुसीं करो। मेरा काम जिहड़ा मैं करदा ही पिया ना, तुसीं ये भी कहो नहीं साईं जी बंदे जिन्ने भी आन भुगताओ तुसीं। मैं पता ही मैनूं कोई नहीं साईं किस नेचर का आदमी, किहड़ा कमीना आदमी है, किहड़ा भुखा आदमी है, भिखारी आदमी, मैनूं की पता कित्थों आया, मैनूं नहीं पता, उहदे पिछे बैकग्राउंड की है मैनूं नहीं पता ना। उस टाइम पुछण दा टाइम होएगा मेरे को, कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। दे दिओ से सारे फनकार ने, तुहानूं पता ही मंगण वास्ते तो इन्ने कसमां तो झूठ भी खा लेंगे, 1 रुपये वास्ते खा लेंगे अगले। कोई गल्लां समझ आई करिए। तो मैंने वट बड़ा चढ़िया व्हाट्सएप के उत्ते। मैं कि यार अजीब साडी जिंदगी है कि इन्ने वड्डे बंदे हो के तो बंदा कहे कि मैं बंदा जी मैं साईं तुहाडे गल पाता जी। मैं फिर 3000 रुपया लवाया। मैं कि चल दे। मैं कहूँ जो करेगा उनके पैसे दे, इन्ने देने जे भाजी, सेठ आदमी मैंने मदद करता। बिस्मिल्लाह रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।